میں ٹھٹک کر ذرا رکا۔ آواز قبرستان کے اندر کہیں سے آئی تھی۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر پھر جب مسلسل ابھرنے والی اس آواز پر غور کیا تو جیسے احساس ہوا یہ کسی کے گھٹ گھٹ کر رونے کی آواز تھی۔ قبرستان کی شکستہ کچی دیوار صرف 4 فٹ اونچی تھی۔ میں نے آواز کی سمت گردن گھما کر دیکھا اور ذرا دیوار کے قریب آیا تو سامنے قریب ہی ایک قبر پر میں نے ایک عمر رسیدہ شخص کو روتے ہوئے پایا۔ میں سمجھ گیا بیچارے کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہوگا، اب اسے یاد کر کے رو رہا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے آگے نکل جانا چاہا، مگر پھر اسے روتا دیکھ کر میں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور انسانی ہمدردی کی خاطر میں اس بوڑھے کی دل جمعی کی غرض سے ٹوٹی ہوئی دیوار ٹاپ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ آہٹ پا کر وہ بوڑھا میری طرف متوجہ ہوا۔ وہ گاؤں کا ہی رہنے والا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے احتراماً دھیرے سے سلام کیا، پھر پوچھا، بابا یہ شاید آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کی قبر ہے؟ بوڑھے نے اپنی جھریوں بھرے چہرے سے آنسو صاف کیے، پھر غمگین لہجے میں بولا، ہاں پتر، یہ میری بیٹی کی قبر ہے جو بیچاری نوجوانی میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر مجھے بھی دکھ ہوا تھا۔ یہ غم ہی ایسا تھا، جوان اولاد کی موت کا غم ماں باپ کے لیے پہاڑ جیسا بوجھ ہوتا ہے جو ساری عمر بیچاروں کو اپنے سینے میں بے چین اور آزردہ ہی کیے رکھتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دینے کی غرض سے کہا، بابا حوصلہ کرو، اللہ تمہاری بیٹی کو جنت نصیب کرے۔ کیا تمہارے اور کوئی اولاد نہیں ہے؟ نہیں پتر، میرا تو دنیا میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، ایک سوہنی ہی تھی، اسے بھی رب نے لے لیا۔ وہ غمزدہ لہجے میں بولا، سوہنی؟ شاید اس کی بیٹی کا نام تھا جس کی قبر کے پاس وہ اس وقت موجود تھا۔ میں نے بوڑھے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے گھر چلنے کو کہا۔ اس بیچارے کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا ضعیف وجود شدت غم ہولے ہولے کپ کپا بھی رہا تھا۔ وہ میرے گلے سے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس کا بیٹا تھا۔ میں نے باپ کا پیار نہیں دیکھا تھا، وہ اس وقت جیسے ایک باپ ہی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میرا جی اسے اکیلا یہاں چھوڑنے کو نہ چاہا اور اس کے ساتھ اسے اس کے گھر تک چھوڑنے چل پڑا۔ اس کا گھر عام سا تھا جیسا کہ ایک غریب آدمی کا ہونا چاہیے تھا۔ 2 کوٹری نما تنگ و تاریک کمرے تھے، صحن البتہ کشادہ تھا جس کے وسط میں ایک جھلنگا سی کھری چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے اندر ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ کمرہ بڑے سلیقے سے سجا ہوا تھا، لگتا ایسا ہی تھا جیسے کسی گرہستن کا کمرہ ہو۔ اچانک میری نگاہ سامنے دیوار پر ایک چوبی فریم پر لگی بڑی سی تصویر پر پڑی اور دوسرے ہی لمحے میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس تصویر کو تکنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سامنے دیوار پر آویزاں جس تصویر کو دیکھ رہا تھا وہ حقیقت ہے یا خواب۔ میں نے جلدی سے اپنی چٹکی بھری، مجھے تکلیف کا احساس ہوا۔ اس کا مطلب تھا یہ خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ پتر، یہی تو میری بدنصیب بیٹی سوہنی کی تصویر ہے، اچانک بوڑھے نے رنجیدہ لہجے میں کہا، اور تب کہیں جا کر میرا سکتہ ٹوٹا، مگر پھر میرے کپ کپاتے ہونٹوں سے نکلا، یہ تمہاری بیٹی؟ کب اور کس طرح فوت ہوئی تھی؟ بیٹا یہ نہ پوچھو مجھ سے، میرا زخم ہرا ہو جائے گا۔ وہ پھر رونے لگا۔ میں نے اس سے معذرت چاہی اور ایک بار پھر آگے بڑھ کر تصویر کو غور سے دیکھا۔ بالکل وہی ناک نقشہ تھا، وہی بڑی بڑی سیاہ جھیل ایسی آنکھیں، بیضوی سرخ و سفید چہرہ، ریشمی اور گھنے بال، ستواں ناک اور سراہی دار گردن۔ وہی لڑکی تھی یہ جو میں نے خواب میں اس پراسرار کھنڈر میں دیکھی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا پراسرار چکر تھا، یہ کیا ماجرا تھا، کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں۔ میں نے بابا جی سے اس کا نام پوچھا، اس نے احمد دین بتایا۔ میں پھر وہاں سے سیدھا گھر آ گیا۔ گھر پہنچا تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایک روح فرسا خبر میری منتظر تھی۔ تائی نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا
تایا سر پکڑے بیٹھے تھے، پاس پڑوس کے لوگ انہیں سنبھالا دینے میں مصروف تھے۔ میں اپنی پریشانی بھول کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ تایا مجھے دیکھتے ہی بولے، پتر، رانی پتہ نہیں کدھر چلی گئی۔ یہ سن کر میرا رنگ فق ہو گیا۔ کیا؟ تایا کہاں گئی؟ وہ کب گئی؟ میں نے لکنت زدہ لہجے میں پوچھا۔ اسے ڈھونڈ لے پتر، میں ساری حیاتی تیرا احسان نہیں بھولوں گا۔ میری رانی کو ڈھونڈ لے شوکے، آج تو میرا خون ہونے کا حق ادا کر دے۔ تایا حوصلہ پکڑ، اللہ بہتر کرے گا۔ مجھے بتا تو صحیح، رانی کیسے گم ہوئی اور کب یہ واقعہ پیش آیا؟ میں نے اسے سہارا دے کر پریشانی سے پوچھا۔ ادھر تائی کو بدستور کشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ پتھر، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ دوپہر کو ندی پر گئی تھی پانی بھرنے، وہاں سے نہیں لوٹی۔ اس کا ٹوٹا ہوا گھڑا زمین پر پڑا ملا تھا۔ جا کر اسے ڈھونڈ لے۔ میں نے تو پورا گاؤں چھان مارا اپنی رانی کی تلاش میں۔ تایا کا غم سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی ورتائی کی حالت زار دیکھ کر میرا جی کٹنے لگا اور پھر میں وہاں نہیں ٹھہرا۔ رات کے اندھیرے میں ندی کی طرف دوڑ پڑا۔ میرے ساتھ گاؤں کے چند لوگ بھی تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہیں رانی خدا نخواستہ بہتی ندی میں نہ جا گری ہو۔ کچھ لوگ جو تیرنا جانتے تھے انہوں نے ندی کے اندر بھی مقدور بھری رانی کی لاش ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ ناچار ہم سب واپس لوٹ آئے۔ گاؤں تھا ہی کتنا بڑا، چند سو نفوس پر تو مشتمل تھا۔ رانی کو نہ ملنا تھا، وہ نہ ملی، مگر اگلے دن لوگوں کی زبان پر جب تک یہ دبی دبی افواہ گرم ہو چکی تھی کہ رانی چپکے سے اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر میری کوششوں کے باوجود کسی سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ گاؤں کا کوئی نوجوان لڑکا تو نہیں گھر سے بھاگا تھا، بلکہ کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ رہے تھے کہ جو جن رانی پر عاشق تھا وہی اسے لے اڑا تھا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں نے گاؤں کے تھانے میں رانی کی پراسرار گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دی تھی۔ وہاں اس خرانٹ حوالدار چودھری کریم داد نے بھی واضح لفظوں میں اپنے اس شک کا اظہار بڑے استہزائی انداز میں کر ڈالا تھا کہ رانی ضرور اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، لہٰذا اب ہمیں خاموشی سے اس کے کورٹ میرج کا انتظار کر لینا چاہیے۔ مجھے حوالدار کریم داد کی اس یادہ گوئی پر تیش تو بہت آیا، مگر میں اپنے غصے کو پی گیا تھا۔ میں رانی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایسی ہرگز نہیں تھی کہ اپنے ماں باپ کی عزت پر یوں بٹا لگا کر کسی لڑکے کے بالے کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی، کیونکہ مجھے ٹوٹ کر چاہتی تھی اور میرے سوا کسی اور سے شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر مجھے ایک اور روح فرسا خیال آیا کہ کہیں اس نے مجھ سے دل برداشتہ ہو کر واقعی ندی میں کود کر خودکشی تو نہیں کر لی تھی، یا پھر کہیں سچ مچ وہ جن۔ اس سے آگے کچھ سوچنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکا اور منہ لٹکائے میں بے نیند و مرام گھر لوٹ آیا۔ رانی اگر اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے مر جاتی تو کسی طرح تایا تائی کو صبر آ جاتا، مگر جوان اولاد اور وہ بھی لڑکی ذات کا اس طرح گم ہو جانا نہ صرف ساری عمر کا داغ تھا بلکہ ناقابل فراموش غم تھا۔ بیچارے تایا تائی تو اس غم میں زندہ لاشوں کی مثل ہوئے جاتے تھے۔ مجھ سے ان کا غم نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ دن پہ دن چڑھنے لگے مگر رانی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر تنگ آ کر میں رانی کو شہر جا کر تلاش کرنے نکل پڑا۔ پھر سیالکوٹ آیا، پھر لاہور، اس کے بعد ملتان اور پنجاب کے جتنے شہروں میں رانی کو ڈھونڈ سکتا تھا ڈھونڈ لیا۔ اب تو میرے پاس روپے بھی بس اتنے ہی بچے تھے کہ میں واپسی کا کرایہ کر کے اپنے گاؤں پنج گرائی پہنچ جاتا۔ پنج گرائی کا مطلب 5 گاؤں کا مجموعہ تھا۔ میں نے اور تایا نے آس پاس کے گاؤں بھی تلاش کر ڈالے تھے، مگر رانی کو جانے آسمان نکل گیا تھا یا زمین کھا گئی تھی، اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ رانی کی یوں اچانک اور پراسرار گمشدگی کا مجھے دلی رنج تھا۔ آخر کو وہ میرے ساتھ ہی کھیل کر جوان ہوئی تھی، اگرچہ اس کی طرف کبھی میں نے ان نظروں سے نہیں دیکھا تھا جن نگاہوں سے وہ مجھے دیکھتی تھی، مگر پھر بھی وہ رشتے میں میری تایا زاد بہن تھی اور میرا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ اس کی نٹ کھٹ طبیعت، اس کی شوق و شنگ باتیں، اس کی شرارتیں سب مجھے یاد آ رہی تھی۔
ایک ثانیہ کو تو مجھے یوں بھی لگتا تھا جیسے میں بھی واقعی اس سے محبت کرتا تھا۔ اب وہ مجھ سے بچھڑی تھی تو احساس ہو رہا تھا، مگر یہ احساس زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا، اور جلد ہی ایک بار پھر اس کھنڈر والی حسین دوشیزہ کا دل آویز سراپا میرے دل و دماغ پر سوار ہو گیا۔ ساتھ ہی مجھے اس بات پر غم آمیز حیرت بھی ہو رہی تھی کہ آخر یہ کون سا پراسرار چکر تھا، اس بوڑھے کی بیٹی سہنی کی مشابہت حیرت انگیز طور پر خواب میں اس پراسرار کھنڈر میں نظر آنے والی حسین دوشیزہ سے کس قدر ملتی تھی۔ اگر سہنی مر چکی تھی تو پھر وہ کھنڈر والی لڑکی کون تھی؟ ایک روز رات کو میں نے پھر وہی پراسرار خواب دیکھا۔ حسب معمول میں اس کھنڈر میں موجود تھا۔ اس بار ایک عجیب بات ہوئی، میرے دل میں خوف کی ذرا بھی رمق پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ میری بے چین نظریں اس حسین دوشیزہ کو تلاش کر رہی تھی۔ آج کھنڈر میں چاندنی کم اور تاریکی زیادہ چھائی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے اس غیر انسانی جانور نما مخلوق کا خیال آیا تو میرے پورے وجود میں خوف کی لہر سی سرایت کر گئی۔ ہر سو گہری ویرانی اور سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہ لڑکی مجھے جس مقام پر ملی تھی وہ یہاں سے دور نہ تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ میں خواب دیکھ رہا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ میں خواب میں ہوں۔ شاید اس لیے یہ سوچ کر میں نے اس مقام کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں وہ اداس سی ماہ جمال بیٹھی رو رہی تھی، اور بعد میں اس جانور نما ہیبت ناک مخلوق نے مجھ پر وحشیانہ غراہٹ کے ساتھ حملہ کر ڈالا تھا۔ خواب تو خواب ہے، اگر اس بھیانک درندہ نما غیر انسانی مخلوق نے مجھ پر حملہ بھی کیا تو میرا خواب خود ہی ٹوٹ جائے گا۔ میں اس شکستہ اور اجاڑ کوٹڑی نما کمرے کے جب نزدیک پہنچا تو مجھے اندر سے اس پری جمال کے سسکیاں لینے کی آوازیں سنائی دی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی اور میرے اندر بے اختیار اس کے شوق کے دیدار کی خواہش ابھری۔ پھر میں رکے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ اس بار وہ مجھے اپنے بالکل قریب سامنے ہی کھڑی مل گئی۔ وہ شکستہ انداز میں ٹوٹے ہوئے ستون سے لگی کھڑی، آنکھیں موندے سسک رہی تھی۔ میں ایک لمحے کو مبہوت سا کھڑا اسے تکنے لگا۔ بالکل وہی چہرہ تھا، میں نے دل میں سوچا۔ یہ وہی چہرہ تھا جس کی تصویر میں نے اس غم زدہ بوڑھے کے گھر دیکھی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کہیں یہ پراسرار حسین دوشیزہ اس بوڑھے کی بیٹی سہنی تو نہیں تھی، مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو مر چکی تھی، پھر یہ کون تھی؟ میں نے بہرحال پہلے ہی سے تہیہ کر رکھا تھا کہ اس پراسرار دوشیزہ سے اس کے بارے میں پوچھ کر رہوں گا۔ چنانچہ میں اس کے قریب بڑھا۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر اس نے غم زدہ سی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر چونک کر بولی، تو تم پھر یہاں آ گئے؟ ہاں اے اپسرا، تو نے میرے دل کا چین لوٹ لیا ہے۔ آج تجھے بتانا ہوگا مجھے کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، اور تو اس ویران اور اجاڑ کھنڈر میں یوں تنہا کیوں رہتی ہے؟ میں نے بے قراری سے کہا اور تنویمی انداز میں اس کے ذرا اور قریب آ گیا۔ اس نے میری طرف مہجور نگاہوں سے دیکھا، اس کے یاقوتی لبوں پر خاموشی سی جنبش ابھری، پھر بولی، اے نوجوان، میرے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ میں تو ایک بدنصیب لڑکی ہوں جو اپنوں سے بچھڑ کر ادھر آ گئی۔ میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں، اے ماہ پری، تو اپنوں سے کیوں کر بچھڑی؟ کس نے تیری جیسی حسین اور معصوم لڑکی پر یہ ظلم کیا؟ تیرے اپنے کون تھے؟ دیکھو، خدا کے لیے اس پراسرار راز سے پردہ اٹھا دو، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے دکھ و کرب کے انتہائی احساس تلے اس سے فریاد کے سے انداز میں کہا، اچھا تم اگر سننا چاہتے ہو تو سنو۔ وہ فیصلہ کن قطعیت سے بولی، اور میں پورے اشتیاق کے ساتھ ہم تن گوش ہو گیا۔ میں ایک پنج گرائی نامی گاؤں کی رہنے والی ہوں اور بابا موسیٰ کی اکلوتی بیٹی سہنی ہوں۔ اس نے جیسے ہی اتنا بتایا، میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میرا شبہ یقین میں بدل گیا تھا۔ یہ اس بدنصیب بوڑھے کی بیٹی سہنی تھی جس کی خبر پر وہ مجھے روتے ہوئے ملا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا تھا؟
اچانک میری سماعتوں سے تیز چنگاڑ کی آواز ٹکرائی، میں بری طرح دہل گیا۔ یہ اسی غیر انسانی مخلوق کی آواز تھی جسے میں یہاں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کی چنگھاڑ کی آواز پر سہنی کی دلکش آنکھوں میں یکایک خوف کے سائے سمٹ آئے اور اپنی کتھا بلا کر مجھ سے متوحش لہجے میں بولی، تم چلے جاؤ، ورنہ وہ جگدوش تمہیں مار ڈالے گا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ مجھے بھد بھد کی آواز سنائی دی۔ خود میں بھی دہل گیا۔ جگدوش شاید اس خوفناک غیر انسانی مخلوق کا نام تھا، مگر میرا دل سہنی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں اس کے باپ سے ملا ہوں، وہ اسے یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ سہنی، چل تو بھی میرے ساتھ۔ میں نے بے قراری سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھد بھد کی آواز لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ سہنی میری بات پر پریشان ہو گئی اور بولی، تم چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی۔ نہیں، آج میں یہ راز جانے بغیر نہیں جاؤں گا کہ یہ پراسرار خواب صرف مجھے ہی کیوں نظر آتا ہے۔ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو صرف اور صرف تم ہی جانتی ہو۔ میرے قطعیت بھرے لہجے نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پھر بولی، یہ ناممکن ہے، نہ میں تمہارے ساتھ کہیں جا سکتی ہوں، نہ تم مجھے حاصل کر سکتے ہو۔ مگر سہنی، میں تو تیرے بغیر مر جاؤں گا۔ تمہیں حاصل کرنا تو اب میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن چکی ہے۔ میں جذبات سے لبریز ہو کر بولا، اور میرے لہجے کی شدت اور تڑپ دیکھ کر سہنی کے مسلح چہرے پر حیرت ناک اداسی طاری ہو گئی۔ یہ حقیقت تھی کہ میں اس پر بری طرح فریفتہ ہو گیا تھا اور مر مٹنے کی حد تک اسے چاہنے لگا تھا۔ پتہ ہے سہنی، میں تیرے باپ سے بھی ملا ہوں، میں نے اسے اچانک بتایا۔ وہ چونک کر خوشی سے میری طرف تکنے لگی۔ ہاں سہنی، وہ بیچارہ تیری قبر پر کھڑا رو رہا تھا۔ پھر مجھے جب اپنے گھر لے گیا تو تیرے کمرے میں دیوار پر لگی تیری تصویریں دکھا کر بولا تھا کہ یہ میری بیٹی کی تصویر ہے۔ میری بات پر سہنی بری طرح چونکی، پھر اس کے چہرے پر شدید نفرت کے آثار ابھرے۔ میری قبر؟ یہ یقیناً اس کمینے جگدوش کی سازش ہوگی۔ وہ غصے سے دانت پیس کر بولی۔ سازش؟ کیسی سازش سونی؟ کیا وہ بوڑھا تیرا باپ نہیں تھا؟ اور وہ قبر تیری نہیں تھی؟ میں نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ وہ میرا بدنصیب باپ ہی ہے جس سے تم ملے تھے۔ وہ تصویر میری ہی تھی، میں ہی اس کی بیٹی تھی۔ مگر وہ اچانک کچھ کہتے کہتے رکی اور اس لمحے مجھے ایک گرجدار آواز سنائی دی۔